السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی رب ہیں، اس بات کے نقلی اور عقلی دلائل ہم پڑھ رہے تھے، اور اس میں کل جیسے ہم نے کچھ آیات میں دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالق ہیں۔ دوسری بات جو آج ہم نے یہاں پڑھے ہیں وہ ہے روزی رساں، یعنی رزق دینے والا صرف اللہ ہے۔ زمین کے اطراف میں چل پھرنے والے جانور، پانی میں تیرنے والی مخلوق یا چھپی جگہوں میں پوشیدہ زندہ حقیقتیں، ان سب کی روزی کا خالق اللہ ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ چھپی جگہوں میں پوشیدہ زندہ حقیقتیں، بعض اوقات سمندروں میں کچھ ایسے پودے نہیں، کچھ ایسے پتھر ٹائپ آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ دراصل پودے ہوتے ہیں، ان میں زندگی ہوتی ہے۔ ان سب کی روزی کا خالق اللہ ہے، اور اسی کی رہنمائی سے حصول رزق کی معرفت، اسے لینے کی کیفیت اور اس سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ صرف یہ کہ تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والے ہیں، بلکہ ان کے رزق کے ذمہ دار ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو رہنمائی بھی کرتے ہیں کہ اس نے کس طرح سے کھانا ہے اور کہاں سے لے کے کھانا ہے۔ سبحان اللہ، آپ یہ دیکھیں کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے ماں کے پستان کی طرف جانا ہے۔ یہ اسے کس نے سکھایا ہوتا ہے؟ پیدا ہوتے ہی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہیں۔ تو چیونٹی جیسے معمولی کیڑے سے لے کر انسان جیسی کامل نوع تک سب اپنے وجود اور تکوین، اپنی غذا اور روزی میں ایک اللہ کے محتاج ہیں، اور وہی اللہ تعالیٰ ان کا موجد، بنانے والا، غذا مہیا کرنے والا اور روزی رساں ہے۔ اور قرآن پاک میں یہ آتا ہے، قرآن پاک میں یہ آیات اس حقیقت کو کتنے اچھے انداز سے ثابت کر رہی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا۔ انسان اپنے کھانے کی چیزوں پر غور کرے کہ ہم نے اوپر سے خوب پانی برسایا، پھر زمین کو پھاڑا، پھر ہم نے اس میں اناج، انگور، سبزی، زیتون، کھجور، گھنے باغ، میوہ جات اور جانوروں کا چارہ اگایا۔ نیز فرمایا، اور آسمان سے پانی اتارا، پھر اس سے ہم نے مختلف قسم کی کھیتیاں نکالی کہ تم خود بھی کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ۔ اس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں اور نہ اس کے سوا کوئی رب ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر ہم آسمان سے پانی برسا کر تمہیں پلاتے ہیں اور تم اس کا ذخیرہ کرنے والے نہیں ہو۔ روزی رساں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں۔ ارشاد ہوتا ہے، اور زمین پر رینگنے والی ہر مخلوق کی روزی اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، اور وہ ان کے دنیاوی ٹھکانے اور سونپے جانے یعنی مرنے کی جگہوں کو بھی جانتا ہے۔ تو جب بغیر کسی نزاع یعنی آپس میں اختلاف وغیرہ کے یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ سب کو روزی مہیا کر رہا ہے، تو پھر ساری مخلوق کا پالنے والا بھی وہی ٹھہرا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں رب کے مفہوم میں پتہ چلتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے اور مالک ہے، پالنے والا ہے، اور یہاں پر قرآنی آیات لا کر انہوں نے اس کو ثابت کیا ہے۔ اور قرآن میں بھی آپ یہ دیکھیں گے نا کہ جیسے ہم تو آیات کو گزرتے چلے جا رہے ہیں، تو بہت ساری آیات اس کی طرف رہنمائی کرتی ہیں، اور اس میں 3-4 ہی آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ آج جو اسماء الحسنہ میں نام پڑھنا ہے، نمبر 74 ہے الحمدللہ۔ السبوح، وہ ہر عیب اور نقص سے ہر لحاظ سے پاک اور منزہ۔ منزہ بھی پاک ہوتا ہے، یعنی منزہ کا مطلب ہوتا ہے کہ نقص سے پاک کرنا، علیحدہ کرنا۔ ٹھیک ہے، اور السبوح میں جو ہے نا تسبیح، آپ جانتے ہیں نا تسبیح کا بھی کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہم جب سبحان اللہ کہتے ہیں، گلوری بی ٹو اللہ، تو مطلب یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ہر نقص سے پاک قرار دیتے ہیں۔ اور اس میں بھی جو آپ سوال کر رہی تھی نا شیلا، کہ اس میں بھی آپ جب تسبیحات بھی کرتے ہیں نا تو شعوری طور پر سوچا کریں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس سے بعض اوقات عورتوں کے اندر جو یہ ہوتا نا کہ حیض کے دنوں میں ہم کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ تسبیح بیان کرنا ہی اتنا بڑا کام ہے۔ اور الحمدللہ تملا المیزان، الحمدللہ یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کیونکہ وہی پاک ہے، تو میزان کو بھر دیتا ہے۔ لیکن ہم جب بعض اوقات اتنے ہم مصروف ہوتے ہیں کہ ہم تسبیحات بھی بالکل ایک مکینیکل انداز میں کر رہے ہوتے ہیں نا، ہمیں بالکل نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر ہم اللہ کی تکبیر یعنی
اللہ اکبر بھی کہہ رہے ہیں تو ہم نہیں سوچتے کہ ہم اللہ کی بڑائی بیان کریں دراصل، ٹھیک ہے۔ اور یہی والا جو نام ہے نا، یہ رات کو وطر کے بعد بھی جیسے پڑھا جاتا ہے، سبوحن قدوسن رب الملائکۃ والروح، 4 الفاظ ہیں صرف ہیں چھوٹے سے۔ السبوح اور مبالغے کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، کہ بہت ہی پاک، ہر عیب و نقص سے پاک ہے۔ اوصاف کمال میں وہ یکتا روزگار ہے اور اس کی مثال بیان نہیں کی جا سکتی، ٹھیک ہے۔ لیسا کمثلہ شیء، ایبسلوٹ ہے، مطلق ہیں اس کی صفات اور اس کی مثال کوئی نہیں۔ اس کے بعد ہے نمبر القدوس۔ اس کو نام میں نے 99 دیا ہوا، ایکچولی میں بیچ میں ایک نام بھول گئی تھی لکھنا اور میرے 99 پورے نہیں تھے ہو رہے جب میں نے لکھے نا، اور اس دفعہ آپ کو کرانے تھے۔ ہر عیب و نقص سے منزہ ہے کیونکہ اوصاف کمال اور مطلق حسن و جمال اس کے شایان شان ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں بھی وہی اس کا السبوح کا مفہوم پایا جاتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ کہ مطلق حسن و جمال اس کے شایان شان ہے۔ مبارک، طاہر، پاک، اور یعنی مالک ہونے کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ہوتا ہے نا دنیا کے مالکوں کا کیا حال ہے کہ وہ پھر ان میں نقص بھی ہے اور عیب بھی آ جاتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سب سے پاک ہیں۔ تقدیس اور تطہیر کے معنوں میں بھی، جو تقدیس ہے وہ تطہیر یعنی پاکی کے معنوں میں بھی ہے اور تعظیم کے معنوں میں بھی، یعنی بڑائی ہے۔ گویا کہ جب آپ یہ اسم پکاریں گے تو ذہن میں یہ خیال کریں کہ اللہ ہر نقص، عیب اور کمی سے پاک ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ عظیم و برتر اور بلند و اعلیٰ ہے، ٹھیک ہے۔ تو دعا میں پھر کیسا یقین پیدا ہو جائے گا۔ اس کے بعد نمبر 75 ہے السلام، سلامتی والا، سلامت رکھنے والا، تو وہ ضرور مجھے بھی سلامتی دے گا۔ یہ جو ہے یہ ہم نماز کے بعد بھی پڑھتے ہیں، اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اور یہ نماز کے علاوہ بھی پڑھا کریں، کیونکہ سلام ہے تو آپ سلامتی میں اللہ، یعنی اس نام سے آپ سلامتی بھی اللہ سے مانگ سکتے ہیں۔ اپنی ذات، اپنے اوصاف اور اسماء و الافعال میں دنیا اور آخرت کی ہر سلامتی اس کے مرہون منت ہے، یعنی اگر اللہ سلامتی نہ دے تو کوئی سلامتی دینے والا نہیں، اور وہ ہر نقص و عیب سے محفوظ ہے۔ اس کے بعد ہے 76 نمبر ہے الحق، وہ جس کی ذات، اسماء و صفات اور الوہیت میں کوئی شک و شبہ اور تردد نہیں، وہی معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، ٹھیک ہے، وہی حقیقی معبود ہے، ٹھیک ہے، الحق ہے، اس میں کوئی شک و شبہ اور تردد نہیں ہے۔ آج جو ہم نے پارہ شروع کرنا ہے وہ 24واں پارہ ہے انشاءاللہ، سورہ زمر کی آیت نمبر 32۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور جب سچی بات اس کے سامنے آئی تو اسے جھٹلا دیا۔ کیا ایسے کافروں کا دوزخ میں ہی ٹھکانہ نہیں؟ اور جو شخص سچی بات لایا اور جس نے اس کی تصدیق کی، یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ وہ جو کچھ چاہیں گے ان کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں موجود ہے، نیکی کرنے والوں کا یہی بدلہ ہے، تاکہ اللہ ان سے وہ برائیاں دور کر دے جو انہوں نے کی تھیں، اور جو اچھے کام وہ کرتے رہے انہی کے لحاظ سے انہیں ان کا اجر عطا کرے۔ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کافی نہیں؟ اور یہ لوگ آپ کو ان سے ڈراتے ہیں جو اس کے سوا ہیں، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، ٹھیک ہے، یعنی لوگ آپ کو اللہ کے علاوہ سے ڈراتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ ہدایت اور گمراہی کا مالک اللہ ہی ہے، اور جسے اللہ ہدایت دے دے اسے گمراہ کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ سب پر غالب اور انتقام لینے والا نہیں، یعنی الیس اللہ، کیا اللہ سب پر غالب اور انتقام لینے والا نہیں۔ اور یہاں پر پھر وہ تخلیق کے بارے میں جو ہم عقیدہ اپنا مضبوط کر رہے تھے وہ آ رہا ہے اس آیت میں، آیت 38 میں۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو یقیناً کہیں گے کہ اللہ نے۔ آپ انہیں کہیے بھلا دیکھو جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو،
اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو تمہارے معبود اس کی پہنچائی ہوئی تکلیف کو دور ہٹا سکتے ہیں، یا اگر وہ مجھ پر رحمت کرنا چاہے تو یہ اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں۔ آپ ان سے کہیے مجھے اللہ کافی ہے اور بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ آپ ان سے کہیے میری قوم تم اپنی جگہ کام کرتے جاؤ، میں اپنی جگہ کر رہا ہوں، پھر جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ تو لوگوں کی بحثوں کے جواب میں کیا، یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، آپ اپنی راہ کھوٹی نہ کریں، اپنے عمل پر لگے رہیں، جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر ایسا عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے اور اس پر دائمی عذاب نازل ہوتا ہے۔ بلا شبہ ہم نے یہ کتاب تمام لوگوں کے لیے آپ پر حق کے ساتھ نازل کی ہے، پھر جو سیدھی راہ پر آ گیا تو اس کا اپنا ہی فائدہ ہے، اور جو بھٹک گیا تو اس کے بھٹکنے کا وبال بھی اسی پر ہے، اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں۔ اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کر لیتا ہے، اور جو مرا نہ ہو اس کی روح نیند کی حالت میں قبض کر لیتا ہے، پھر جس کی موت کا فیصلہ ہو چکا ہو اس کی روح کو تو روک لیتا ہے اور دوسری روحیں ایک مقررہ وقت تک کے لیے واپس بھیج دیتا ہے۔ غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ تو نیند موت کی چھوٹی بہن ہے، تو بعض اوقات نیند کی حالت میں کچھ کی تو روح قبض کر لی جاتی ہے، اور جس کی نہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک مقررہ مدت کے لیے واپس بھیج دیتے ہیں۔ اور یہ ایسا یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایسی قدرت ہے کہ انسان یعنی جان نہیں سکتا کہ نیند اس کو کس طرح سے آ جاتی ہے، اور پھر وہ کیسے جب فریش ہو جاتا ہے تو اٹھ جاتا ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ موت سے انسان یہ سمجھ سکتا ہے ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، کہ تم ضرور ایک دن مرو گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ اٹھانے پر بھی خوب قدرت رکھتے ہیں۔ کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا کچھ اور سفارشی بنا رکھے ہیں؟ آپ ان سے کہیے کہ اگر وہ کسی چیز کا اختیار ہی نہ رکھتے ہوں اور نہ عقل رکھتے ہوں تو پھر سفارش کیسے کریں گے؟ آپ ان سے کہیے کہ سفارش پوری کی پوری اللہ ہی کے اختیار میں ہے، آسمانوں اور زمین میں اسی کی حکومت ہے، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور جب اللہ اکیلے کا ذکر کیا جائے تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل گھٹ جاتے ہیں، اور جب اللہ کے علاوہ دوسروں کا ذکر کیا جائے تو ان کی باتیں کھل جاتی ہیں۔ نعوذ باللہ، یعنی اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کا ذکر کیا جائے تو لوگوں کے دل تنگ پڑتے ہیں، لیکن کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے معبودوں کے بھی کرشمے اور کرشمے سازیاں بیان کی جائیں، یہ ان کا حال بیان کیا جا رہا ہے۔ آپ کہیے اے اللہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، غیر اور حاضر کو جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں میں اس ایسی چیز کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، اور یہ کب ہوگا؟ قیامت والے دن۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ الحمدللہ کل ہم نے اس دعا یاد کی تھی نا، تو اس میں بھی کچھ الفاظ اسی سے آ رہے ہیں۔ اور اگر ان ظالموں کو زمین کی ساری دولت میسر ہو اور اتنی اور بھی ہو تو وہ روز قیامت کے برے عذاب سے بچنے کے لیے فدیہ میں دینے کو تیار ہو جائیں گے۔ اس دن اللہ کی طرف سے ان کے لیے ایسا عذاب ظاہر ہوگا جو ان کے سان گمان میں بھی نہ ہوگا۔ جو کام وہ کرتے رہے اس کے برے نتائج ان کے سامنے آ جائیں گے، اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہ انہیں آ گھیرے گا۔ انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اسے اپنی نعمت سے نوازتے ہیں تو کہتا ہے مجھے تو یہ چیز علم اور تجربہ کی بنا پر حاصل ہوئی ہے۔ بات یوں نہیں بلکہ یہ ایک آزمائش ہوتی ہے، مگر ان میں سے اکثر جانتے نہیں۔ یعنی جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تکلیف پہنچے یا نعمت آئے تو دیکھا کریں کہ ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے اللہ کے ساتھ۔ ایسی ہی بات ان لوگوں نے بھی کہی تھی جو ان سے پہلے گزر چکے، پھر وہ چیز ان کے کسی کام نہ آئی جو وہ کما رہے تھے، چنانچہ اپنی کمائی کے برے نتائج انہیں بھگتنے پڑے، اور ان لوگوں میں سے جو ظلم کر رہے ہیں وہ بھی عنقریب اپنے کاموں کے برے نتائج بھگت لیں گے، اور یہ لوگ ہمیں عاجز کر سکنے والے نہیں۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ جس کے لیے چاہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے؟ اس میں بھی ان لوگوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ یقیناً سارے ہی گناہ معاف کر دیتا ہے کیونکہ وہ غفور و رحیم ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسے ہم کل شیطان کے بارے میں پڑھ رہے تھے نا، تو آپ یہ دیکھیں کہ جب انسان سے کوئی غلطی اور گناہ ہو جاتا ہے نا تو شیطان ہمیں توبہ کی طرف بھی نہیں جانے دیتا۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی بچے کو ڈانٹ ہی بیٹھتے ہیں نا اور اس کے بعد اذان کا وقت ہو جاتا ہے تو آپ کو گلٹی فیل ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ نہیں اب ابھی تو میں نے یہ کیا ہے تو میں اب نماز کے لیے جاؤں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ سارے ہی گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، وہ بہت بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ تو انسان کو کیا کرنا چاہیے کہ بار بار رجوع کرے اور اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو اور اس کا حکم مان لو، قبل اس کے کہ تم پر عذاب آئے پھر تمہیں کہیں سے مدد بھی نہ مل سکے۔
اور جو کچھ تمہاری طرف تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرو، قبل اس کے کہ اچانک تم پر عذاب آ جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ یعنی بجائے یہ کہ اس میں مختلف بحثیں کرنے کے سب کچھ ہی احسن ہے جو اس میں نازل ہوا ہے، لیکن وہ باتیں جو ہمارے عمل سے تعلق رکھتی ہیں ان میں انسان پیروی کرے اور آگے بڑھے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وقت کوئی کہنے لگے افسوس میری اس کوتاہی پر جو میں اللہ کے حق میں کرتا رہا اور میں تو مذاق اڑانے والوں میں سے تھا، یا یوں کہے اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں پرہیزگاروں میں سے ہو جاتا۔ یہ جو حسرت کے الفاظ ہیں نا، یہ ہمیں کیوں بتائے جا رہے ہیں؟ تاکہ ہم دنیا میں اپنے عمل کو سنوار لیں، یا جب عذاب دیکھے تو کہنے لگے مجھے ایک اور موقع مل جائے تو میں نیک کام کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں۔ دنیا میں بھی بعض اوقات ایسے ہوتا ہے نا، کوئی ہم سے کوئی سواری چھوٹ جائے تو ہم کتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ اگر میں ایسے نہ کرتی تو ایسے ہو جاتا، اور بعض اوقات تو کچھ عورتیں تو بالکل ہی بہت ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں نا، تو پھر بھی کیا ہے، دنیا میں تو واپس آنے کا موقع مل جاتا ہے کہ انسان اگر کوئی نعمت چلی گئی تو اس کو محنت کر کے دوبارہ حاصل کر لیتا ہے، یا اسی طرح وقت کے ساتھ ساتھ چیز مندمل ہو جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں آخرت کی حسرت ایسی ہے کہ وہ ختم نہیں ہوگی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس دن کی حسرت سے بچا لے، اور قیامت کے دن کا نام ایک یوم الحسرہ بھی ہے کہ اس دن حسرت ہوگی۔ پھر فرمایا، اللہ فرمائے گا کیوں نہیں، تیرے پاس میری آیات آئیں تو نے انہیں جھٹلا دیا اور اکڑ بیٹھا، اور تو تھا ہی کافروں میں سے جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ بولا تھا۔ قیامت کے دن آپ دیکھ لیں گے کہ ان کے چہرے سیاہ ہو رہے ہوں گے، کیا جہنم میں تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ نہیں؟ اور جو لوگ اللہ سے ڈرتے رہے اللہ انہیں ان کی کامیابی کی وجہ سے ہر جگہ پر نجات دے گا، انہیں نہ تو کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا اور وہی ہر چیز کا نگہبان ہے۔ آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، اور جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا وہی خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ آپ ان سے کہیے نادانو، کیا تم مجھے یہ مشورہ دیتے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت کروں، حالانکہ آپ کی طرف یہ وحی کی جا چکی ہے، اور ان لوگوں کی طرف بھی جو آپ سے پہلے تھے کہ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے عمل بھی برباد ہو جائیں گے اور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ تو سوچئے ذرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کا عمل ضائع ہو جائے گا اور خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ تو پھر کیا ہے کہ ہمیں چیک کرنا ہے کہ ہمارے عمل میں کہیں بھی شرک نہ ہو، یا پھر یہ کہ اگر ہم دوسروں کی دیکھا دیکھی یا ان کو دین کی طرف بلانے کے لیے کسی کمپرومائز کے چکر میں نہ پڑ جائیں۔ پھر فرمایا بلکہ آپ اللہ ہی کی عبادت کیجیے اور اس کے شکر گزار بن جائیے، اور اس کے شکر گزار بن کر رہیے۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے، وما قدر اللہ حق کا قدری ہی۔ قیامت کے دن ساری زمین اس کی مٹھی میں اور تمام آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، وہ ان باتوں سے پاک اور بالا تر ہے جو یہ لوگ اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یعنی اللہ کی قدر ہی نہیں کی، اس کی معرفت ہی حاصل نہیں کی، اس کو پہچانا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، جب آپ کسی چیز کو ویلیو نہیں کرتے، آپ کو اس کی امپورٹنس ہی نہیں پتہ ہوتی، تو پھر آپ کا رویہ اس کے ساتھ کیسے ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر ایک عورت ہے اور اس کو اس کا بیٹا باہر سے کسی دوسرے ملک سے منی ڈرافٹ بھیجتا ہے، اور عورت پڑھی لکھی نہیں ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ منی ڈرافٹ ہے یا خط ہے، اور وہ اس کو خط سمجھ کے اپنے پاس رکھتے چلی جا رہی ہے اور اس کے اندر جو فائدہ ہے اس سے فائدہ ہی نہیں اٹھا رہی۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یعنی یہ کیا بے وقوفی ہوگی نا۔ تو بالکل انسان کا بھی یہ حال ہے کہ اس نے اپنے خالق کو پہچانا ہی نہیں، اس کی معرفت ہی نہیں حاصل کی۔ اور یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تو ذرا اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت تو یہ ہے کہ قیامت والے دن ساری زمین اس کی مٹھی میں اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے قوی ہونے کا اندازہ کیجئے۔ اور کسی کارپیٹ کو ہی اگر ہم اٹھا کے اپنے ہاتھ پر لپیٹیں تو ہم تو یہ کر نہیں سکتے، اور کہاں کے تمام آسمان، ساتوں آسمان اور لپٹے ہوئے ہوں گے اس کے دائیں ہاتھ میں۔ سبحانہ ہو، وہ پاک ہے یعنی تمام نقص کمی سے، اور جن باطل معبودان کے ساتھ اس کو شریک ٹھہرایا جاتا ہے وہ ان سب سے بلند و بالا ہے۔ تو اسی لیے اسماء الحسنی کو صرف رٹنا نہیں کافی ہوتا بلکہ اس کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے۔ اور یہ جو ہم کر رہے ہیں نا، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یعنی ہر نام کا صرف ہم ترجمہ اور اس کا معنی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس کے اندر مزید وسعت ہے۔ اور الحمدللہ علماء کرام نے پورے لیکچرز ایک ایک نام پہ دیے ہوئے ہیں اور بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہیں۔ آپ میں سے جو بھی سننا چاہے ضرور سنیں، تاکہ ہم کچھ تو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں، اور پھر ہم جو عبادت کریں گے نا اس میں حسن ہی اور ہوگا۔ پھر فرمایا اور جب سور پھونکا جائے گا تو جو بھی آسمانوں اور زمین میں موجود مخلوق ہے سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے مگر جسے اللہ بچانا چاہے۔ پھر جب دوسری بار سور پھونکا جائے گا تو فوراً سب کے سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے، یعنی نفخہ
اول ہوگا اور پھر نفخہ ثانی ہوگا، اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے جگمگا اٹھے گی، اور سب کی کتاب اعمال لا کر رکھ دی جائے گی، اور انبیاء اور تمام گواہ حاضر کیے جائیں گے، اور لوگوں میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ دن ہمارے سامنے آنا ہے، اس دن کی اہمیت کو محسوس کیا کریں۔ زمین اپنے رب کے نور سے چمک رہی ہوگی اور نامہ اعمال سامنے آ جائے گا، اور کوئی یعنی کہ اونچائی اور نچائی نہیں ہوگی، یعنی برابر زمین ہوگی۔ ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات کچھ جگہ ڈھلان ہونے کی وجہ سے ہماری نظر سے پوشیدہ ہوتی ہیں، یا کچھ جگہ ہائٹ ہونے کی وجہ سے پوشیدہ ہوتی ہیں، لیکن قیامت والے دن تو چپاتی کی طرح نا روٹی کو زمین کو پھیلا دیا جائے گا، تو سب کچھ سامنے آ جائے گا، اور پھر ایک عدالت کا سماں ہوگا کہ انبیاء اور تمام گواہ آئیں گے، اور پھر لوگوں کے مابین فیصلہ انصاف کے ساتھ کر دیا جائے گا، اور ہر شخص نے جو عمل کیا ہوگا اسے اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ یعنی کوئی بھی عمل آپ کا یہ یاد رکھیں کہ اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ سننے والا، دیکھنے والا، اور ریکارڈ ہے اس کے پاس، اور نگران ہے، تو سب کچھ وہاں پر سامنے آ جائے گا اور پورا بدلہ مل جائے گا۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ہوگا انہیں گروہ در گروہ، یعنی گروپ کر کے جہنم کی طرف ہانکا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ جہنم پر پہنچ جائیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور اس کے داروغے انہیں کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں تمہارے پروردگار کی آیات پڑھ کر سناتے اور اس دن کے لیے پیش ہونے سے تمہیں ڈراتے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، مگر کافروں پر عذاب کا حکم ثابت ہو کر رہا۔ اور یہ بھی بات انہیں کیوں کہی جا رہی ہے؟ تاکہ ان کو حسرت ہو کہ آئے تو تھے تمہارے پاس رسول، لیکن تم نے خود ہی ٹھکرا دیا ان کی دعوت کو۔ انہیں کہا جائے گا کہ جہنم کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ، تم ہمیشہ اس میں رہو گے، تکبر کرنے والوں کے لیے ایک ایسا برا ٹھکانہ ہوگا۔ اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف چلایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے اور اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے تو اس کے داروغے انہیں کہیں گے تم پر سلامتی ہو، خوش ہو جاؤ اور ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ کہیں گے اس اللہ کا شکر ہے جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اور ہمیں اس سرزمین کا وارث بنا دیا کہ اس جنت میں ہم جہاں چاہیں رہیں۔ عمل کرنے والوں کے لیے ایک ایسا اچھا اجر ہے۔ نیز اس دن آپ دیکھیں گے کہ فرشتے ہر عرش کے گرد حلقہ باندھے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں، اور لوگوں میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا، اور سب لوگ کہیں گے کہ سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو بعض اوقات جب انسان قیامت کے یہ سارے واقعات پڑھتا ہے نا، تو بعض اوقات آپ کسی ایسی تنگی میں ہوتے ہیں، دل تنگ ہو رہا ہوتا ہے نا، تو انسان کہتا ہے کب وہ دن آئے گا، ٹھیک ہے، تو پھر ساتھ ہی انسان خود کو کہیں کہ ہاں انشاءاللہ ایک آئے گا یہ دن، لیکن اس کے لیے ہم مزید بھاگ دوڑ کریں، مزید کمر کس لیں۔ جیسے رمضان کے آخری دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزید کمر کس لیتے تھے، اور صرف طاق راتوں میں نہیں، آخری 10 دنوں میں، ٹھیک ہے، جتنا بھی ہم کر سکتے ہیں۔ خاص طور پر قیام ہے، لیکن اگر قیام نہیں کر سکتے تو اس کے علاوہ تسبیحات ہیں اور دعائیں بہت بڑا ہتھیار ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلی سورہ ہے سورہ غافر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حامیم، یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے جو غالب ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، وہ گناہ بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا، سخت سزا دینے والا اور صاحب فضل ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہاں سے اللہ کی الوہیت کی تصدیق میں یہ آیت ہمیں مل رہی ہے۔ اللہ کی آیات میں صرف وہی لوگ جھگڑا کرتے ہیں جو کافر ہیں، لہٰذا ان کا دنیا کے ملکوں میں چلنا پھرنا آپ کو کسی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یعنی بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ کافروں کو دیکھ کر ہم کہتے ہیں کہ یہ کیسے غالب آ رہے ہیں اور زمین پر کیسے چل پھر رہے ہیں، تو یہ بات آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے کہ دنیا میں اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہوا ہے تو یہ اس بات کی گارنٹی ہے کہ وہ اللہ کے ہاں یعنی کہ اللہ ان سے راضی ہے کوئی۔ ان سے پہلے قوم نوح اور رسولوں کے مخالف کئی جتھوں نے انہیں جھٹلایا، اور ہر قوم نے اپنے رسول کو گرفتار کرنے کا ارادہ کیا
اور باطل کے ساتھ جھگڑا کیا تاکہ باطل سے حق کو شکست دے سکیں، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا تو دیکھ لو میری سزا کیسی تھی۔ اسی طرح آپ کے رب کا یہ حکم ان لوگوں پر صادق آ گیا کہ جن لوگوں نے کفر کیا وہی اہل دوزخ ہیں۔ جو فرشتے عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے گرد ہیں سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے اور اسی پر ایمان رکھتے ہیں، اور ایمانداروں کے لیے بخشش طلب کرتے اور کہتے ہیں اے ہمارے رب تو نے اپنی رحمت اور علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، لہٰذا جن لوگوں نے توبہ کی اور تیری راہ کی پیروی کی انہیں بخش دے اور دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ آیت بھی انسان کو بہت سکون دیتی ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان ایسے حالات میں گھرا ہوا ہوتا ہے کہ اس کو ارد گرد کوئی ایمان والا نظر نہیں آ رہا ہوتا، اور بعض اوقات اللہ کے بارے میں تھوڑا ہو رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ میں تیری طرف تیرے حضور توبہ کرتا ہوں، بار بار وہ کہہ رہا ہوتا ہے، لیکن اسے لگتا ہے کہ جیسے اس کی توبہ اتنی زیادہ مؤثر نہیں ہو رہی نا، یعنی اس کے الفاظ تو سبحان اللہ جو یعنی کہ مقرب فرشتے ملائے اعلیٰ پہ ہیں، عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور اس کے ارد گرد ہیں، رب کی حمد و تسبیح کر رہے ہیں، تو ایمان والوں کے لیے دیکھیں کیا وہ ایمان والوں کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم، آمین۔ اے ہمارے رب انہیں ان ہمیشہ رہنے والے باغات میں داخل کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے آباء و اجداد، ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو صالح ہیں انہیں بھی بلا شبہ تو ہر چیز پر غالب حکمت والا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جب انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ایمان لے آتا ہے اور حق کے گروپ میں شامل ہو جاتا ہے تو آپ کس راہ پر ہوتے ہیں؟ سبحان اللہ، فرشتے آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اور اسی طرح جو علم کی راہ پر چلتا ہے نا اس کے لیے آسمانوں میں اڑنے والے پرندے اور زمین یعنی پانی میں تیرنے والی مچھلیاں اس کے لیے دعائیں کر رہی ہوتی ہیں۔ اور انہیں برائیوں سے بچا لے اس روز جسے تو نے برائیوں سے بچا لیا، گویا تو نے اس پر رحمت کر دی، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے قیامت کے دن انہیں پکار کر کہا جائے گا کہ آج جتنا غصہ تمہیں اپنے آپ پر آ رہا ہے، اللہ کو تم پر اس سے زیادہ غصہ آتا تھا جب تمہیں ایمان کی طرف دعوت دی جاتی تھی تو تم انکار کر دیتے تھے۔ وہ کہیں گے ہمارے پروردگار تو نے 2 دفعہ ہمیں مارا اور 2 دفعہ زندہ کیا، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اب بتائیں کیا یہاں سے نکلنے کی بھی کوئی راہ ہے؟ جواب ملے گا تمہارا یہ حال اس لیے ہے کہ جب تمہیں اکیلے اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم انکار کر دیتے تھے، اور اگر اس کے ساتھ کوئی شریک بنایا جاتا تو تم مان لیتے تھے۔ اب فیصلہ تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے جو عالی شان اور کبریائی والا ہے۔ وہی تو ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور آسمان سے تمہارے لیے رزق اتارتا ہے، مگر ان باتوں سے سبق تو وہی حاصل کرتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہو۔ لہٰذا اللہ کو خالصتاً اسی کی حاکمیت تسلیم کرتے ہوئے پکارا کرو، اگرچہ کافر اس سے برا ہی مانے۔ ٹھیک ہے، یعنی حاکمیت صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے، اپنے دین کو اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خالص کر لیں، خواہ کافر کتنا ہی برا مانے۔ وہ بلند درجوں والا ہے، عرش کا مالک ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے روح یعنی وحی نازل کرتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو ملاقات کے دن سے ڈرائے، جس دن سب لوگ کھلے میدان میں ہوں گے اور ان کی کوئی بات بھی اللہ سے چھپی نہ رہے گی، اور پوچھا جائے گا کہ آج حکومت کس کی ہے؟ پھر خود ہی اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، اللہ اکیلے کی جو سب پر غالب ہے۔ آج ہر شخص کو اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا ہوگا، کسی پر آج ظلم نہیں ہوگا، بلا شبہ اللہ فوراً حساب لے لینے والا ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں قریب آ پہنچنے والے دن سے ڈرائیے جب غم کے مارے کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے۔ اس دن ظالموں کا نہ تو کوئی حمایتی ہوگا اور نہ ایسا سفارشی جس کی بات مانی جائے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے القلوب لدى الحناجر قاذمین، کہ انسان غم کے مارے اتنا دل گھٹ رہا ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ دل جیسے پھڑک رہا ہے اور باہر کو آ رہا ہے نا، ایسی کیفیت ہوتی ہے انسان کی۔ تو نعوذ باللہ وہاں پر یہ قیامت کی دہشت اور اس کو بتایا جا رہا ہے کہ غم کے مارے کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے، تو انسان اس دنیا میں اپنے اعمال کو سنوار لے، اور یعنی سب سے پہلے تو یہ کہ شرک سے بچے، اور اس کے علاوہ بھی ہر طرح کے شرک سے، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو نگران ہے، ہمارا ہر عمل ریکارڈ ہو رہا ہے، اور وہاں پر تو کوئی حمایتی نہیں ملے گا اور نہ ہی کوئی سفارشی جس کی بات مانی جائے۔ اللہ تعالیٰ نگاہوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور ان مخفی باتوں کو بھی جو سینوں نے چھپا رکھی ہیں، اور اللہ ہی انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا، اور اللہ کے علاوہ جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو کچھ بھی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ بلا شبہ اللہ ہی سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا کہ جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے ہیں ان کا کیا انجام ہوا؟ وہ ان سے قوت میں بھی زیادہ تھے اور اپنی یادگاریں بھی ان سے زیادہ چھوڑ گئے تھے، پھر ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے انہیں پکڑ لیا اور انہیں اللہ کی گرفت سے بچانے والا کوئی نہ تھا۔ یعنی یادگاریں زیادہ چھوڑ گئے تھے، مطلب یہ کہ تم سے پہلے ایسی تہذیبیں گزری ہیں جن کے نشانات تم آج بھی دیکھتے ہو کہ کیسی کیسی ترقی یافتہ قومیں زمین پر آباد تھیں،
اور کتنی قوت والی تھیں، اور انہوں نے زمین پہ کس طرح سے اپنے آثار چھوڑے، لیکن اللہ کی طرف سے نعمتیں تو انہیں ملی تھیں۔ اللہ کو جب انہوں نے نہیں مانا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے گناہوں کے باعث پکڑ لیا انہیں، اور انہیں کوئی اللہ سے بچانے والا نہیں تھا، حالانکہ وہ اتنے ترقی یافتہ تھے، اتنی ان کی مہذب تہذیبیں تھیں، لیکن اللہ کی جب پکڑ آئی تو کہیں بچ کر نہ جا سکے۔ یہ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے تو انہوں نے انکار کر دیا، چنانچہ اللہ نے انہیں پکڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ یقیناً بڑی قوت والا اور سخت سزا دینے والا ہے۔ آیت 23، نیز ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے معجزات اور صریح سند دے کر فرعون، حامان اور قارون کی طرف بھیجا تھا۔ سلطانی مبین یعنی ایک کھلا واضح غلبہ اور ایسی نشانیاں تھیں کہ وہ ایمان لے آتے، مگر انہوں نے کہا کہ یہ تو جادوگر ہے، بڑا جھوٹا۔ پھر جب وہ ہماری طرف سے دین حق ان کے پاس لایا تو کہنے لگے، جو لوگ ایمان لا کر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل گئے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کر ڈالو اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دو، مگر کافروں کی یہ چال ناکام ہی رہی۔ تو جو ظلم وہ پہلے بنی اسرائیلیوں پر کرتے رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے آنے کے بعد بھی انہوں نے یہی چال چلی، اور فرعون کہنے لگا، مجھے چھوڑو، میں خود موسیٰ علیہ السلام کو قتل کیے دیتا ہوں، اور وہ اپنے رب پروردگار کو پکار کر دیکھ لے، مجھے تو یہ ڈر ہے کہ تمہارے دین کو بدل ڈالے گا یا ملک میں فساد برپا کرے گا۔ تو یہاں سے بھی وہی فرعون کی سیاسی چال نظر آ رہی ہے، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایسا کوئی چیلنج نہیں دیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے تو اس کو یہ کہا تھا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دیں، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں نے اپنے اور تمہارے رب کی ہر ایسے متکبر سے جو روز حساب پر ایمان نہیں رکھتا پناہ لے لی ہے۔ اور اس موقع پر آل فرعون میں سے ایک مومن آدمی جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا بول اٹھا، کیا تم ایسے آدمی کو قتل کرتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس واضح دلائل لے کر آیا ہے؟ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی پر ہے، اور اگر وہ سچا ہے تو جس عذاب کا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے اس کا کچھ نہ کچھ حصہ تو تمہیں پہنچ کے رہے گا، اور یقیناً اللہ ایسے شخص کو راہ پر نہیں لاتا جو حد سے بڑھنے والا اور کذاب ہو یعنی جھوٹا ہو۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ دین کی طرف دعوت دے رہے ہوتے ہیں تو سارے ہی لوگ انکار کر دیتے ہیں، لیکن اسی مجلس میں کوئی ایسا شخص ہوتا ہے جو آپ کی تائید اور حمایت میں بول اٹھتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ رجل مومن جو ہے، یہ جس وقت یہ بات کر رہا تھا اس کو نہیں پتا تھا کہ قیامت تک کے لیے لوگ اس کا قصہ پڑھتے رہیں گے، سبحان اللہ، اور جو بات اس نے کی ہے وہ کوئی چھوٹی بھی نہیں تھی۔ ابھی جو ہم نے پڑھا نا کہ قیامت والے دن کافروں کے کلیجے حلق کو آ رہے ہوں گے، تو زمین پر مومن کا یہ معاملہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ جب وہ کوئی حق بات کسی ظالم جابر حکمران کے سامنے کہنے لگتا ہے تو وہ ایسی ہی کیفیت سے گزرتا ہے، اور ظاہر ہے پھر قیامت والے دن وہ وہاں پر ایسی کیفیات سے بچا لیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو ایسی کیفیات آتی ہیں کہ آپ ایک حق بات کہنا چاہتے ہیں لیکن آپ کہہ نہیں پا رہے ہوتے، تو اس رجل مومن کا کردار دیکھیں، اس کا ایمان دیکھیں اور اس پر استقامت دیکھیں۔ اس نے ایک بات کی اور رہتی دنیا تک جب تک تلاوت قرآن ہوتی رہے گی اس کا قصہ سب پڑھتے رہیں گے، سبحان اللہ۔ اے میری قوم، آج تمہاری حکومت ہے اور ملک میں تم ہی غالب ہو، لیکن اگر اللہ کا عذاب آ جائے تو کون ہماری مدد کرے گا؟ فرعون کہنے لگا، میں تو تمہیں وہی کچھ دکھاتا ہوں جو خود دیکھ رہا ہوں، اور میں تمہیں وہی راہ دکھاتا ہوں جو بھلائی کی راہ ہے۔ اور جو شخص ایمان لایا تھا وہ کہنے لگا، اے میری قوم، مجھے ڈر ہے کہ تم پر بھی ایسا دن نہ آ جائے جیسا کہ رسولوں کے مخالف جتھوں پر آیا تھا۔ تو علم والا شخص تھا، اس نے لوگوں کو ڈرانے کی کوشش بھی کی، اور فرعون کی بات دیکھیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، کوئی اس کے پاس نقلی عقلی دلیل نہیں، بس کہہ رہا ہے کہ جو مجھے نظر آتا ہے میں اسی راہ کی طرف تمہاری رہنمائی کر رہا ہوں۔ جیسے قوم نوح، عاد اور سمود اور ان کے بعد آنے والوں کی بری حالت ہوئی تھی، اور اللہ تو یہ نہیں چاہتا کہ اپنے بندوں پر ظلم کرے۔ اے میری قوم، میں تم پر آہ و فغاں کے دن کے آنے سے ڈرتا ہوں، یعنی پکار کے دن، یعنی قیامت کے دن کا خوف ہے مجھے تم پر، جس دن تم پیٹ پھیر کر بھاگے بھاگے پھرو گے مگر تمہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا، اور جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی راہ پر لانے والا نہیں۔ اس سے پہلے یوسف علیہ السلام تمہارے پاس واضح دلائل لے کر آئے تھے، مگر جو کچھ وہ لائے اس کے متعلق تم شک میں ہی پڑے رہے، یہاں تک کہ وہ فوت ہو گئے تو تم کہنے لگے کہ اس کے بعد اللہ ہرگز کوئی رسول نہیں بھیجے گا۔ اسی طرح اللہ ایسے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے جو حد سے بڑھنے والے اور شک کرنے والے ہوں، یعنی جب تک تو نبی ان کے اندر رہے تو اس کو جھٹلاتے رہے، لیکن جب وہ چلے گئے تو کہنے لگے ایسا کوئی رسول اب اللہ نہیں بھیجے گا۔ جو اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی دلیل آئی ہو، یہ چیز اللہ اور ایمانداروں کے نزدیک بڑی بیزاری کی بات ہے۔ اسی طرح اللہ ہر تکبر کرنے والے سرکش کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ اور فرعون کہنے لگا، اے حامان، میرے لیے ایک بلند عمارت بناؤ تاکہ میں ان راستوں تک پہنچ جاؤں
جو آسمان کے راستے ہیں، پھر موسیٰ کے الہ کی طرف جھانک سکوں اور میں تو اسے جھوٹا ہی خیال کرتا ہوں۔ یہ مذاق اڑانے کا ایک انداز ہے۔ اس طرح فرعون کی بدعملی اس کے لیے خوشنما بنا دی گئی اور وہ راہ راست سے روک دیا گیا، اور فرعون کی چال بازی میں اس کی اپنی ہی تباہی مضمر تھی، یعنی اس میں چھپی ہوئی تھی۔ اور جو شخص ایمان لایا تھا وہ کہنے لگا، اے میری قوم میری پیروی کرو تو میں تمہیں بھلائی کی راہ بتاؤں گا۔ اے میری قوم، یہ دنیا کی زندگی تو بس چند روزہ ہے اور ہمیشہ کے قیام کا گھر آخرت ہی ہے۔ جو شخص برائی کرے گا اسے اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا، اور جو نیک عمل کرے گا، وہ خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور انہیں وہاں بلا حساب رزق دیا جائے گا۔ اے میری قوم، اور اے میری قوم کیا بات ہے کہ میں تو تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف بلاتے ہو، یعنی دیکھو تو صحیح تم کس راہ کی طرف مجھے دعوت دے رہے ہو جس کا انجام آگ ہے۔ تم مجھے یہ دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ سے کفر کروں اور ایسی چیزوں کو اس کا شریک بناؤں جن کے متعلق مجھے کچھ علم نہیں، حالانکہ میں تمہیں اس کی طرف بلاتا ہوں جو سب پر غالب اور بخشنے والا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جس کی طرف تم مجھے دعوت دیتے ہو اسے پکارنے کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے اور نہ آخرت میں، اور یہ کہ ہماری واپسی اللہ کی طرف ہے، اور بلا شبہ حد سے بڑھنے والے ہی دوزخی ہیں۔ جو کچھ میں تم سے کہہ رہا ہوں عنقریب تم اسے یاد کرو گے، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپورٹ کرتا ہوں، بلا شبہ اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ تو جب آپ بھی اسی طرح کی کسی کیفیت میں پھنس جائیں اور ارد گرد کوئی مددگار بھی نظر نہ آئے، لیکن دین پر استقامت اختیار کریں اور کہیں وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، یہ ایمان ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ جس رب کے لیے میں ان کو بلا رہا ہوں، دعوت دے رہا ہوں، وہ رب میرے ساتھ ہے اور اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، یعنی میں نے تو اپنا کام کرنا ہے اور میں اپنے معاملے کو اللہ کے سپورٹ کرتا ہوں۔ ان لوگوں نے جو چالیں اس مرد مومن کے خلاف چلی تھیں، اللہ نے ان سے اسے بچا لیا اور آل فرعون خود ہی برے عذاب میں گھر گئے۔ وہ صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو حکم ہوگا کہ آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کر دو۔ سبحان اللہ کے، یعنی یہاں پہ پانی میں ڈبوئے گے اور وہاں پر آگ پر پیش کیے جاتے ہیں برزخی زندگی میں، اور یہ روزانہ ہو رہا ہے ان کے ساتھ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو حکم ہوگا کہ اس میں یعنی شدید عذاب میں داخل کر دو۔ اور جب وہ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑا کریں گے تو کمزور لوگ بڑا بننے والوں سے کہیں گے، ہم دنیا میں تمہارے تابع فرمان تھے، یعنی تمہارے فالوورز تھے، تو کیا تم دوزخ کے عذاب کا کچھ حصہ ہم سے ہٹا کر ہمارے کسی کام آؤ گے؟ وہ بڑا بننے والے جواب دیں گے، یعنی یہ جو استکبر ہے نا، یعنی کہ معاشرے کی ایلیٹ کلاس جو ہوتی ہے، ہائی سوسائٹی کے جو لوگ ہوتے ہیں، تو وہ کہیں گے ہم سب اسی میں پڑے ہیں اور اللہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے۔ آج آپ یہ دیکھیں کہ ان بڑوں کے پیچھے کتنے عوام جو ہے وہ اپنی راہ کھوٹی کرتی ہے اور کس طرح اندھا دھند ان کی پیروی میں پڑی ہوئی ہے۔ کسی بھی معاملے میں دیکھ لیں، کوئی ہم جیسے عورتیں ہیں، ہم فیشن کے معاملے میں دیکھ لیں کیسے سیلیبریٹیز کی پیروی کی جاتی ہے، یا عقائد کے معاملے میں دیکھ لیں کہ اگر کسی بڑے نے کوئی بات کر دی ہے تو چاہے وہ حق سے ہٹی ہوئی بات ہی کیوں نہ ہو، لوگ اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح کوئی بھی تھنک ٹینک ہے دنیا میں، کیسے ان کی باتیں سنی جاتی ہیں، اور کوئی ایک غریب بیچارہ جس کی کوئی سے نہیں دنیا میں لیکن وہ حق بات کی طرف بلا رہا ہے، اس کی لوگوں کی نظروں میں کیا وقت ہے، کیا حیثیت ہے۔ یہ سب کچھ ہمارے ایمان کے لٹمس ٹیسٹ ہیں، تو چیک کریں کہ ہم اس وقت کہاں پر کھڑے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ جانتے ہی ہیں کہ اس وقت دنیا میں کون سے ممالک غالب ہیں اور وہ کیا کیا باتیں کر رہے ہیں، اور اس کے برعکس جو کوئی مرد مومن کوئی بات کر رہا ہے تو اس کی کیا حیثیت ہے، اور کیا ہم ان لوگوں میں تو شامل نہیں ہیں جو ہم ان ایلیٹ کلاس کی باتوں میں آئیں اور ان کے پیچھے پڑ جائیں۔ ٹھیک ہے، تو حالانکہ ان کا حال وہاں پر کیا ہوگا، آیت 48 آپ کو بتا رہی ہے کہ وہ بڑا بننے والے جواب دیں گے ہم سب اسی میں پڑے ہیں، ہمارا تو اب کوئی حال نہیں اور اللہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے۔ اور جو لوگ دوزخ میں ہوں گے وہ جہنم کے محافظوں سے کہیں گے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ایک دن تو ہمارے عذاب میں کچھ تخفیف کر دے، یعنی دوزخ کا عذاب اتنا بڑا ہے کہ اس سے ہمیشہ کا چھٹکارا نہیں ہے، تو کہیں گے یا اللہ ایک دن تو ہمیں اس سے نجات ملے۔ وہ کہیں گے کہ تمہارے پاس رسول واضح دلائل لے کر نہیں آئے تھے؟ دوزخی کہیں گے کیوں نہیں، ضرور آئے تھے۔ تو وہ کہیں گے پھر تم خود ہی دعا کر لو، اور کافروں کی دعا تو گم ہی ہو جانے والی ہے۔ ہم یقیناً اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں، اور اس دن بھی کریں گے جب گواہ کھڑے ہوں گے۔ تو جب انسان ایمان پر استقامت دکھاتا ہے نا اور اپنے حق پر جم جاتا ہے، اتنے زیادہ عقائد میں، اتنی باتوں میں جب آپ حق بات کو قبول کر لیتے ہیں
تو کوئی شک نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مدد فرماتے ہیں. اللہ کی مدد ضرور آتی ہے لیکن اس سے پہلے آپ کے ایمان کو چیک کیا جا رہا ہوتا ہے. یہ بات ڈیفینیٹ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی بھی مدد فرماتے ہیں، اور اب تو رسول نہیں آئیں گے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والوں کی بھی مدد فرماتے ہیں، یعنی مومنین کی بھی. اور اس دن بھی مدد ہوگی جب گواہ کھڑے ہوں گے. اور اس دن کیا ہوگا ظالموں کے لیے؟ جس دن ظالموں کو ان کی معذرت کچھ بھی فائدہ نہ دے گی اور ان کے لیے لعنت ہے اور برا گھر ہے. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت عطا کی اور بنی اسرائیل کو کتاب یعنی توریت کا وارث بنا دیا، جو اہل عقل کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی. پس آپ صبر کیجئے، بلا شبہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اپنے گناہ کی معافی مانگیے اور صبح و شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے. ٹھیک ہے، تو ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم جم جائیں اپنی جگہ پر اور صبر کے ساتھ اللہ کے وعدے کے برحق ہونے کا انتظار کریں اور اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے رہیں، اور تسبیحات صبح و شام کے اوقات میں. جو لوگ بغیر کسی سند کے جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں، ان کے دلوں میں تکبر بھرا ہوتا ہے، مگر وہ اس بڑائی کو نہیں پا سکتے جس کی وہ آرزو رکھتے ہیں. لہٰذا آپ ان کی شرارتوں سے اللہ کی پناہ مانگیے. بلا شبہ وہ سب کچھ سننے والا، دیکھنے والا ہے. آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسانوں کے پیدا کرنے سے زیادہ بڑا کام ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. نابینا اور بینا یکساں نہیں ہو سکتے، یعنی دیکھنے والے اور اندھے کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اور جو لوگ ایمان لائیں اور اچھے عمل کریں وہ اور بدکردار یکساں نہیں ہو سکتے، مگر تم لوگ کم ہی سوچتے ہو. تو اپنے کسی بھی عمل کو چھوٹا نہ جانیں جو آپ اتنی محنت سے کرتی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قدردانی کرنے والے ہیں، اور یاد رکھیں کہ عمل کرنے والا اور نا عمل کرنے والا برابر ہرگز نہیں ہو سکتے. بلا شبہ قیامت آنے والی ہے جس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. آپ کے رب نے فرمایا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. جو لوگ میری عبادت سے ناک منہ چڑھاتے ہیں عنقریب ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. یعنی اللہ کے آگے جھکنے سے وہ تکبر کرتے ہیں تو ایسے ہی لوگ جہنم میں داخل ہوں گے. اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کر سکو اور دن کو روشن بنایا. اللہ تو یقیناً لوگوں پر بڑا صاحب فضل ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. یعنی کائنات میں ہی اتنی نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور رحمتوں کو پانے کی، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. یہ ہے تمہارا رب جو ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں. پھر تم کہاں سے بہکائے جاتے ہو؟ یعنی وہی رب ہے تو الہ بھی وہی ہے، پھر تم کہاں اسے چھوڑ کے دوسرے الہوں کے چکروں میں پڑتے ہو؟ اسی طرح وہ لوگ بہکائے جاتے رہے ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار کیا کرتے تھے. اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار اور آسمان کو بمنزلہ چھت بنایا، اور تمہاری صورتیں بنائیں تو نہایت عمدہ بنائیں، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا. یہ ان صفات کا مالک ہے تمہارا پروردگار جو بڑا بابرکت اور تمام جہانوں کا پروردگار ہے. تو اللہ کی ذات بابرکت ہے اور تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کی طرف جب انسان رجوع کرتا ہے نا تو برکتیں ہی حاصل کرتا ہے. وہی زندہ ہے جسے موت نہیں، اس کے سوا کوئی الہ نہیں. لہٰذا تم خالص اسی کی حاکمیت تسلیم کرتے ہوئے اسے پکارا کرو. ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہی ہے. آپ ان سے کہیے کہ مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، جبکہ میرے پروردگار کی طرف سے میرے پاس واضح دلائل بھی آ چکے ہیں، اور مجھے حکم ملا ہے کہ میں اللہ رب العالمین کا فرما بردار بن کر رہوں. وہی تو ہے جس نے تمہیں مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر لوتھڑے سے پیدا کیا، پھر تمہیں بچے کی شکل میں ماں کے پیٹ سے نکالتا ہے، پھر انہیں بڑھاتا ہے تاکہ تم اپنی پوری طاقت کو پہنچ جاؤ، پھر اور بڑھاتا ہے تاکہ تم بڑھاپے کو پہنچو، پھر تم میں سے کسی کو پہلے ہی وفات دے دی جاتی ہے تاکہ تم اس مدت کو پہنچو جو تمہارے لیے مقرر ہے. اور یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ تم عقل سے کام لو. تو سبحان اللہ، انسان کی پیدائش کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کتنے ہی مقامات پر بیان کیا ہے، اور یہ بھی قرآن کی صداقت کا ثبوت ہے کہ مٹی سے، پھر نطفہ، پھر علقہ اور پھر بچہ. وہی تو ہے جو تمہیں زندہ کرتا اور مارتا ہے، پھر جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس اسے اتنا ہی کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے. آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتے ہیں؟ وہ کہاں سے پھرا دیے جاتے ہیں. ان لوگوں نے اس کتاب قرآن کو بھی جھٹلایا اور ان کتابوں کو بھی جو ہم نے رسولوں کو دے کر بھیجی تھیں. ان قریب انہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا، جبکہ ان کی گردنوں میں توق پڑے ہوئے ہوں گے اور ایسی زنجیریں جن سے پکڑ کر وہ کھولتے پانی میں گھسیٹے جائیں گے. استغفر اللہ. جیسے مجرم ہوتے ہیں نا،
اور ان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہوتا ہے، پھر دوزخ میں جھونک دیے جائیں گے، پھر ان سے پوچھا جائے گا کہاں ہیں وہ جنہیں تم اللہ کے سوا شریک بنایا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے وہ ہماری یاد سے گم ہو چکے ہیں، بلکہ ہم تو اس سے پہلے کسی چیز کو پکارتے بھی نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح کافروں کو بھول بھلائیوں میں ڈال دیتا ہے، یعنی سب کچھ وہ جو دنیا میں کرتے رہے سب بھول جائیں گے ان سزاؤں میں۔ پھر انہیں کہا جائے گا کہ تمہارا یہ انجام اس وجہ سے ہے کہ کسی معقول وجہ کے بغیر زمین میں پھولے نہ سماتے تھے اور اکڑ اکڑ کر چلتے تھے، یعنی ناحق انسان دنیا میں تکبر کرتا رہا اور اکڑ اکڑ کر چلتا رہا، حق کو نہ پہچانا اس نے اور اللہ کی ہستی کا انکار کر دیا، تو پھر وہاں پر انجام دوزخ کے علاوہ نہیں۔ 76 آیت ہے، دوزخ کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ، تم اس میں ہمیشہ رہو گے، تکبر کرنے والوں کا کیسا برا ٹھکانہ ہے۔ اور دنیا میں آپ یہ دیکھیں کہ کتنے ہی متکبرین ایسے ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں، اور ان کی باتوں سے ایسا تکبر جھلکتا ہے کہ یعنی کہ یوں ہوتا ہے کہ جیسے ان کو کوئی خوف ہی نہیں اپنے اوپر کسی ہستی کا۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، ہم نے جس عذاب کا ان سے وعدہ کیا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کا کچھ حصہ ہم آپ کو آپ کی زندگی میں ہی دکھا دیں یا آپ کو اٹھا لیں اور انہیں بعد میں عذاب دیں، آخر انہیں ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ آپ سے پہلے ہم کئی رسول بھیج چکے ہیں، ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جن کا حال ہم نے آپ سے بیان کر دیا ہے، اور کچھ ایسے جن کا حال بیان نہیں کیا، اور کسی رسول میں یہ طاقت نہ تھی کہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی معجزہ عجز خود لا سکتا۔ پھر جب اللہ کا حکم آ گیا تو انصاف کے مطابق فیصلہ کر دیا گیا، اور اس وقت غلط کار لوگ ہی خسارے میں رہے۔ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے مویشی پیدا کیے، ان میں سے بعض پر تم سوار ہوتے ہو اور بعض کا گوشت کھاتے ہو، نیز تمہارے لیے ان میں اور بھی کئی فائدے ہیں، اور جہاں جانے کی ضرورت تمہارے جی میں آئے ان پر سوار ہو کر وہاں پہنچ جاتے ہو، نیز ان پر اور کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو، اور اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا رہا ہے، پھر تم اس کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے؟ کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا کہ جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے ہیں ان کا کیا انجام ہوا؟ تو کائنات میں غور و فکر کے بعد اب تاریخ میں تدبر کرنے کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے ان کا کیا انجام ہوا۔ وہ تعداد میں ان سے زیادہ، قوت میں ان سے سخت، اور زمین میں اپنے آثار چھوڑنے میں ان سے بڑھ کر تھے، مگر جو وہ کام کر رہے تھے یہ سب چیزیں ان کے کچھ کام نہ آ سکیں۔ تو چل پھرنے سیرو فی الارض یسیرو فی الارض کے علاوہ اگر آپ زمین میں چل پھر نہیں سکتے تو میڈیا اتنا واسٹ ہو گیا ہے کہ وہ یہ سب چیزیں آپ کے سامنے لا رہا ہے کہ کیسی کیسی تہذیبیں زمین پر آباد تھیں، لیکن جب ان پر ہلاکت آئی تو اس میں سے کچھ بھی نہ بچا، نہ ان کا وہ علم اور ان کی تہذیب جس پر وہ تکبر کیا کرتے تھے۔ پھر جب ان کے رسول ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے تو جو علم ان کے پاس تھا وہ اسی میں مگن رہے، اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑاتے تھے اسی نے انہیں آ گھیرا۔ پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو کہنے لگے ہم اللہ اکیلے پر ایمان لائے، اور جنہیں ہم اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے اس سے انکار کرتے ہیں، مگر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو ان کے ایمان نے انہیں کچھ فائدہ نہ دیا۔ یہی سنت الہی ہے جو ہمیشہ اس کے بندوں میں جاری رہی ہے، اور اس عذاب کے موقع پر کافر لوگ خسارے میں پڑ گئے۔ تو یعنی عذاب کو دیکھ کر ایمان لانا کچھ بھی فائدہ نہیں دیتا۔ الحمدللہ سورہ غافر ہو گئی۔ سورہ فصلت تلاوت تھوڑی سی سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم حمیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم يعلمون شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حامیم، یہ قرآن بڑے مہربان نہایت رحم والے کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ ایسی کتاب جس کی آیات تفصیل سے بیان کی گئی ہیں، عربی زبان میں ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ یہ بشارت دینے والا اور ڈرانے والا ہے، مگر اکثر لوگوں نے اس سے اعراض کیا اور اسے سنتے ہی نہیں، اور کہتے ہیں کہ جس چیز کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے اس سے ہمارے دل پردوں میں ہیں، اور ہمارے کان یہ کلام سننے سے بہرے ہو گئے ہیں، اور ہمارے اور تیرے درمیان ایک پردہ حائل ہے، لہٰذا تم اپنا کام کیے جاؤ، ہم اپنا کام کیے جائیں گے۔ آپ ان سے کہیے کہ میں تو تمہارے ہی جیسا ایک انسان ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا الہ بس ایک ہی الہ ہے، لہٰذا سیدھے اسی کی طرف متوجہ رہو اور اسی سے معافی مانگو، اور ان مشرکوں کے لیے ہلاکت ہے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور وہ آخرت کے بھی منکر ہیں۔ بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی منقطع نہ ہوگا، یعنی نہیں ختم ہوگا۔
آپ ان سے کہیے کیا تم اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا اور دوسروں کا اس کا ہمسر ٹھہراتے ہو؟ یہ اس صفت کا مالک ہے، سب جہانوں کا پروردگار۔ نیز اس نے زمین کے اوپر مضبوط پہاڑ بنا دیے اور اس میں برکت رکھی اور ٹھیک اندازے سے 4 دنوں میں اس میں رویدگی کی قوتیں رکھ دیں۔ یہ زمین سب حاجت مندوں کے لیے یکساں ہے۔ تو کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کا نظام چلایا وہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ 4 دنوں میں زمین کو بنایا اور پھر اس میں جو قوتیں چاہیے تھیں وہ رکھ دیں۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور اس وقت وہ دھواں تھا، تو اس نے اس طرح کے آسمان اور زمین سے کہا کہ وجود میں آ جاؤ، خواہ تم چاہو یا نہ چاہو۔ دونوں نے کہا ہم فرمانبرداروں کی طرح آ گئے۔ تو زمین اور آسمان کس طرح تخلیق ہوئے اور وہ اس سے پہلے کیا تھے، اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ یہ بھی قرآن کی صداقت کا ایک ثبوت ہے کہ سائنس آپ کو اس کے بارے میں مزید انفارم کر رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اس نے 2 دنوں میں 7 آسمان بنا ڈالے اور ہر آسمان میں اس کا قانون وحی کیا، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے سجا دیا اور ان سے حفاظت کا کام لیا۔ یہ سب پر غالب اور ہر چیز کو جاننے والے کی منصوبہ بندی ہے۔ پھر اگر وہ اعراض کریں تو آپ ان سے کہیے کہ میں تمہیں ایسی ہی کڑک کے عذاب سے ڈراتا ہوں جیسی قوم عاد اور سمود پر گری تھی، جب ان کے رسول ان کے آگے سے اور پیچھے سے آئے اور کہا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، تو کہنے لگے کہ اگر اللہ ہماری ہدایت چاہتا تو فرشتے نازل کرتا، لہٰذا تم جو پیغام دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو رہے عاد، تو انہوں نے ملک میں ناحق تکبر کیا اور کہنے لگے ہم سے بڑھ کر طاقتور کون ہے؟ کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ جس نے انہیں پیدا کیا وہ ان سے یقیناً زیادہ طاقتور ہے؟ اور وہ دیدہ دانستہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے۔ پھر ہم نے ان پر چند منحوس دنوں میں سناٹے کی آندھی چھوڑ دی تاکہ ہم انہیں دنیا میں ہی رسوائی کا عذاب چکھائیں، اور جو آخرت کا عذاب ہے وہ تو اور زیادہ رسوا کرنے والا ہے اور انہیں کہیں سے بھی مدد نہ ملے گی۔ رہے سمود، تو انہیں ہم نے سیدھی راہ دکھائی مگر انہوں نے راہ دیکھنے کے مقابلے میں اندھا رہنا ہی پسند کیا۔ آخر انہیں کڑک کی صورت میں ذلت کے عذاب نے پکڑ لیا جو ان کی کرتوتوں کا بدلہ تھا، اور ہم نے ان لوگوں کو اس عذاب سے بچا لیا جو ایمان لائے اور نافرمانی سے بچتے رہے تھے۔ اور جس دن اللہ کے دشمن دوزخ کی طرف ہانک کر لائے جائیں گے تو انہیں گروہ در گروہ بننے کے لیے روک لیا جائے گا، یہاں تک کہ جب دوزخ کے قریب آ پہنچیں گے تو ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں ان کے خلاف وہی گواہی دیں گے جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ وہ کہیں گی ہمیں اسی اللہ نے قوت گویائی دی ہے جس نے ہر چیز کو گویائی کی قوت دی ہے، اسی نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور گناہ کرتے وقت تم اس بات سے چھپتے نہیں تھے کہ کہیں تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہاری جلدیں ہی تمہارے خلاف گواہی نہ دیں، بلکہ تم تو یہ خیال کرتے تھے کہ جو کچھ تم کرتے ہو ان میں سے اکثر باتوں کو اللہ جانتا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں ہمارا ہے ہی کیا کہ یہ ہمارے اپنے ہی اعضاء قیامت والے دن مجرموں کے خلاف ہو جائیں گے۔ تمہارا یہی گمان جو تم نے اپنے پروردگار کے متعلق کر رکھا تھا تمہیں لے ڈوبا اور تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو گئے۔ پھر اگر وہ صبر کریں یا نہ کریں تو آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہے، اور اگر وہ توبہ کرنا چاہیں تو ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اور ہم نے ان پر کچھ ایسے ہم نشین مسلط کر دیے جو آگے سے اور پیچھے سے ان کے سارے کام خوشنما کر کے دکھاتے تھے، چنانچہ ان پر بھی وہی حکم الہی ثابت ہو گیا جو ان سے پہلے گزرے ہوئے جنوں اور انسانوں پر ثابت ہو چکا تھا، یعنی یہ کہ وہی خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اور کافر ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ اس قرآن کو نہ سنو اور جب پڑھا جائے تو خوب شور مچاؤ، اس طرح شاید تم غالب رہو۔ ہم ایسے کافروں کو یقیناً سخت عذاب چکھائیں گے اور جو برے سے برے کام وہ کرتے رہے ان کا ضرور بدلہ دیں گے۔ اللہ کے ان دشمنوں کا بدلہ یہی دوزخ ہے، ہمیشہ کے لیے ان کا گھر اسی میں ہوگا۔ یہ بدلہ ہے جو وہ جان بوجھ کر ہماری آیات کا انکار کرتے تھے۔ اور قیامت کے دن کافر کہیں گے اے ہمارے رب، ہمیں جنوں اور انسانوں میں سے وہ لوگ دکھا دے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ہم انہیں پاؤں تلے رون دیں تاکہ وہ ذلیل و خوار ہوں۔ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر ڈٹ گئے، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں نہ ڈرو اور نہ غمگین ہو اور اس جنت کی خوشی مناؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جب انسان دین پر استقامت اختیار کرتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ فرشتوں کی طرف سے تائید بھی آتی ہے اور آپ کے دل کو مضبوط کر دیا جاتا ہے، باندھ دیا جاتا ہے۔ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست ہیں اور آخرت میں بھی، وہاں تمہارا جو جی چاہے گا تمہیں ملے گا اور جو کچھ تم مانگو گے تمہارا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو کیفیت ہوتی ہے نا کہ تائید اور مدد کیسے آتی ہے فرشتوں کی، انسان کا دل نا اس بات پر مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، جم جاتا ہے۔ وہ جو ایک تردد کی کیفیت ہوتی ہے نا کہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے نہیں کرنا کیا کرنا ہے، تو اس سے انسان نکل آتا ہے۔
اور یہ تبھی ہوتا ہے جب انسان ایمان پر استقامت دکھاتا ہے، جم جاتا ہے۔ تو پھر یہ آتے ہیں آپ کے پاس اور کیا کہتے ہیں کہ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست ہیں اور آخرت میں بھی، وہاں تمہارا جو جی چاہے گا تمہیں ملے گا، اور جو کچھ تم مانگو گے تمہارا ہوگا، یہ بخشنے والے مہربان کی طرف سے مہمانی ہوگی۔ اور اس شخص سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کی اور کہا کہ میں اللہ کا فرما بردار ہوں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نیکی اور بدی کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ آپ بدی کو ایسی بات سے دفع کیجئے جو اچھی ہو۔ آپ دیکھیں گے کہ جس شخص کی آپ سے عداوت تھی وہ آپ کا گہرا دوست بن گیا ہے۔ یہ کام ہے تو بہت مشکل، لیکن بہت ہی پرحکمت فارمولہ ہے ان لوگوں کے ساتھ، ان لوگوں کو اپنا دوست بنا لینے کا جن سے آپ تنگ پڑتے ہیں، جو آپ کے ساتھ برائی کرتے ہیں۔ ہوتا ہے نا کہ آپ کچھ کسی ایسے سیٹ اپ میں ہوتے ہیں کہ آپ کا کوئی ارد گرد کا ساتھی، آپ کا کوئی اپنا رشتہ دار جس کے ساتھ ہر وقت کا آپ کا ٹاکرا ہے، یعنی کوئی ایسا نہیں ہے، دیکھیں جن کے ساتھ آپ نے کبھی کبھار ملاقات کرنی ہے نا، ان کے تو برائی کو آپ بھول جاتے ہیں اور اگنور کر دیتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ تو آپ نے ہر وقت رہنا ہے نا، تو پھر کیا ہے، ادفع باللتی ہی احسن، ان کی برائی کے جواب میں اچھائی کریں تو آپ کے گرم دوست بن جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بات صرف انہیں نصیب ہوتی ہے جو صبر کرتے ہیں، اور یہ کسی بڑے بختوں والوں کو ہی حاصل ہوتی ہے۔ یہ کام تو بہت مشکل ہے، صبر مانگتا ہے، اور یہ کس کو حاصل ہوتا ہے؟ جو بڑے بختوں والا ہو۔ پھر اگر کسی وقت آپ کو کوئی شیطانی وسوسہ آنے لگے تو اللہ کی پناہ مانگیے، وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ رات اور دن، سورج اور چاند سب اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ نہ تو تم سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو، بلکہ اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا ہے، اگر تمہیں فی الواقعہ اسی کی عبادت کرنا منظور ہے۔ تو یعنی اللہ کو چھوڑ کر مخلوق کو ہی انسان سجدے میں پڑ جائے، بلکہ مخلوق کو دیکھ کر وہ اپنے خالق کو پہچاننے کی کوشش کرے۔ پھر اگر یہ لوگ اکڑ بیٹھیں تو آپ کے رب کے پاس جو لوگ ہیں وہ رات دن اس کی تسبیح میں لگے رہتے ہیں اور کبھی نہیں اکتاتے، یعنی فرشتے جو اللہ کے پاس ہیں وہ تو کبھی اکتاتے نہیں اور تسبیح کرتے ہی رہتے ہیں۔ اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ زمین بے آباد پڑی ہوئی ہے، پھر ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ حرکت میں آتی ہے اور پھول جاتی ہے۔ جس اللہ نے اس زمین کو زندہ کیا وہ یقیناً مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے، کیونکہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ بلا شبہ جو لوگ ہماری آیات سے غلط مفہوم لیتے ہیں وہ ہم سے پوشیدہ نہیں۔ بھلا وہ شخص جو دوزخ میں ڈالا جائے گا وہ بہتر ہے، یا وہ جو قیامت کے دن امن و امان سے آئے گا؟ تم جو چاہتے ہو کرو، تو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے پاس ذکر یعنی قرآن آیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، حالانکہ ایک زبردست کتاب ہے جس میں باطل نہ آگے سے راہ پا سکتا ہے اور نہ پیچھے سے۔ یہ حکمت والے اور لائق ستائش اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ آپ سے بھی وہی کچھ کہا جا رہا ہے جو آپ سے پہلے رسولوں کو کہا جا چکا ہے۔ بلا شبہ آپ کا رب معاف کر دینے والا بھی ہے اور دردناک عذاب دینے والا بھی۔ اور اگر ہم اس قرآن کی زبان غیر عربی بنا دیتے تو کافر کہتے کہ اس کی آیات واضح کیوں نہیں کی گئیں؟ یہ کیا کہ کتاب تو عجمی زبان میں ہو اور مخاطب عربی ہو؟ آپ ان سے کہیے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے لیے تو یہ کتاب ہدایت اور شفا ہے، اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے اور وہ قرآن ان پر دھندلا ہی رہتا ہے۔ ان لوگوں کا حال تو ایسا ہے جیسے کہیں دور جگہ سے انہیں پکارا جا رہا ہو۔ تو جو نہ ماننے والے ہوتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی اعتراض ہی چڑھتے رہتے ہیں۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی تو اس میں بھی اختلاف کیا گیا، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے شدہ نہ ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا، اور یہ لوگ بھی اس قرآن کی نسبت ایسے شک میں پڑے ہوئے ہیں جو انہیں بے چین کیے دیتا ہے۔ جس شخص نے کوئی نیک عمل کیا تو اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، اور جو برائی کرے گا اس کا وبال بھی اسی پر ہوگا، اور آپ کا رب اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ ہو گئے ہیں نا 24؟ جی سسٹر، یہ آخری آیت ہے۔ ہاں یہ آخری آیت ہے، الیہ یردو، اگلے اس پارے کا انعام ہے۔ الحمدللہ۔ کوئی بات آپ نے شیئر کرنی ہو؟ سونیا کچھ کہنا ہے آپ نے؟ کوئی بھی جو شیئر کرنا چاہے کر دے۔ السلام علیکم جی سسٹر، میں بس یہ جب یہ اس پورے سپارے میں میں دیکھ رہی تھی کہ بار بار یہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی نشانیاں دکھا دی، پیغمبر بھی بھیج دیے، تو اس کے بعد پھر اگر آپ نہیں مان لائے یا نہیں پھر بڑھے تو پھر تو اس کے حساب سے میں دیکھ رہی تھی کہ ہم اگر اپنے حساب سے میں دیکھ رہی تھی کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسے دوست، ایسی محفلیں، یا ہم ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں سے ہمیں بار بار اللہ کا پیغام مل رہا ہے اور ہم نیکی میں بڑھ سکتے ہیں اور ہم چیزوں کو سیکھ سکتے ہیں اللہ کے دین کو، تو پھر اب ہمارے پاس کوئی حجت نہیں ہے ایسی کہ ہم کوئی بھی بہانہ دنیا کا
یا اپنے اپنے معاملات کا کہ ہم کوئی بھی بہانہ کر کے اس سے پیچھے ہٹیں. تو مجھے لگ رہا تھا کہ ہمارے لیے بھی کہ جب ہمیں موقع اور محل سب مل گیا ہے تو اب ہم پھر لازم ہیں، یعنی اب ہمارے لیے ایسا ہی ہے کہ اب ہم سے سوال ہو سکتا ہے کہ ہم نے کیوں نہیں علم حاصل کیا اور کیوں نہیں عمل کیا. جزاک اللہ خیر. میں اور بھی بول دیتی ہوں. پھر آخری آیت تھی کہ پورے سپارے میں کا نچوڑ ہے آخری آیت کہ جو بھی شخص نیک کام کرے گا اپنے نفع کے لیے، اور جو برا کرے گا اس کا وبال بھی اسی پر. اتنا سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے کھل کھل کے بیان کر دیا. اب ہمارے لیے بس دو ہی راستے ہیں اور اس میں ہمارے لیے فائدہ یا نقصان ہے. مطلب پورا نچوڑ ہے پارے کے اس آیات میں. اور پھر جو ابھی شہلا نے بات کی ہے نا کہ جڑنا کتنا زیادہ ضروری ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے قرآن پڑھ لیا اور اس کو سیکھ لیا، لیکن ہم روز آزمائے جا رہے ہیں اور ہمیں روز ہی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے. یہ بالکل ایسے ہے جیسے ہم روز کھانا کھاتے ہیں نا، اسی طرح ہماری روح کو بھی ڈیلی غذا کی ضرورت ہے، اور ڈیلی نہیں تو ہفتے میں ایک لیکچر یا کچھ اس طرح بندہ جڑا رہے بس انشاءاللہ. جی سونیا، آپ نے انمیوٹ کیا تھا. جی میں کہنا چاہ رہی تھی کہ سپارے کے اندر نا قیامت کا بھی ذکر ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال ہمارے سامنے آ جائیں گے اور سب ہمارے ہاتھ، ہمارے ہر لمس اس کا جواب اس کا بتائیں گے کہ ہم نے یہ کیا. اور اسی میں ایک اور چیز بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا. مطلب اللہ تعالیٰ اتنے رحمان رحیم ہے، مطلب کہ صرف ہمارے کو توبہ کی ضرورت ہے کہ اگر ہم اس کے سامنے سچے دل سے توبہ کر دیں گے تو وہ ہمارے سارے گناہ، جتنے گناہ ہم نے کیے ہیں وہ سب کے سب معاف کر دیں گے. تو قیامت سے دن جو ہوگا اس سے بچنے کے لیے توبہ کرنی ہے. اور مطلب سارے وہ ایک حدیث ہے نا کہ جیسے ایک بدو کا ایک اونٹ گم جاتا ہے صحرا میں اور پھر وہ ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں جب ہم اس کے سامنے توبہ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بہت پیار کرنے والے، بہت رحم کرنے والے، بہت معاف کرنے والے. تو صرف ہمیں صرف توبہ کی ضرورت ہے اور قیامت کے دن سے بچنے کا بس ایک یہی راستہ ہے کہ ہم اس کے سامنے جانے سے پہلے بس جو بھی گناہ ہے، جو بھی ہمارے اعمال ہیں، جو بھی ہم سے خطائیں ہو چکی ہیں، لیکن اللہ بہت رحم کرنے والے ہیں. صرف ان کے سامنے صرف توبہ کرنے کی ضرورت ہے تو وہ ہمیں بالکل پاک و صاف کر دیں گے. اور ہمارے جو گناہ ہیں وہ بھی ان کو بھی ہمارے نیکیوں میں بدل دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آمین انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. اور پھر اسی طرح رمضان کا موسم بہار ہے، شہر غفران ہے، یعنی مغفرت کا مہینہ ہے. تو اس میں بھی جو رات کو دعا پڑھی جاتی ہے اسی کو پڑھ لیتے ہیں. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. یعنی اللہ تعالیٰ یعنی کہ وہ گناہ ہمیں نظر بھی نہ آئے، اللہ تعالیٰ ایسے ان کو مٹا دیں. آمین. اور خاص طور پر دیکھیں کہ کچھ تو گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں یاد ہوتے ہیں، نہ کردہ گناہ بھی ہوتے ہیں بعض اوقات، یعنی کہ جو ہمیں یاد ہی نہیں ہوتے وہ بھی ہوتے ہیں کچھ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہر طرح کے گناہوں کی انشاءاللہ معافی مانگنی ہے. اور پھر کچھ ہیں کہ جو ہمیں بعض اوقات تنگ کرتے رہتے ہیں گناہ، بار بار وہ ہمارے ذہن میں آتے ہیں، بار بار انسان مایوس ہوتا ہے، پھر وہ توبہ کی طرف رجوع کرتا ہے. تو رمضان کے مہینے میں خاص طور پر یہ بھی دعائیں مانگتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو بار بار میری طرف آتا ہے تو میں پھر اس پر رجوع کرتی ہوں اور آپ اس کو معاف فرما دیں. تو انشاءاللہ پھر وہ جو اندر سے گلٹی ہوتی ہے نا وہ ختم ہوتی جاتی ہے اور انسان یعنی کہ مطمئن ہو جاتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیر.